ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں ناول ایک لڑکی چھوٹی سی کا پارٹ 3۔ وہ تمام وقت پھپھو کے ساتھ ساتھ رہی، بچوں کی طرح چہکتی رہی، معصوم سوالات کرتی رہی اور ہر جواب پر پھولے نہ سمائی۔ پھپھو نے مرغیوں کو خوراک دی، پانی ڈالا، صفائی صبح ہی عبداللہ کر چکا تھا۔ فارغ ہو کر انہوں نے کچن کے آگے بنے باغیچے سے سبزی توڑی، کھانا پکایا۔ 12 بجے تک عبداللہ بھی آ گیا۔ پھپھو اور مشل نے کھانا کھایا، پھر دونوں اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے لگیں۔ پھپھو بھی آج عرصے بعد خوش لگ رہی تھیں۔ انہیں سالوں پہلے کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ 15-16 سال کی تھیں، 4-5 جماعتیں بھی پڑھی تھیں۔ شہر کی کچی آبادی میں نالے کے کنارے ایک بوسیدہ سے مکان میں اپنے غریب ماں باپ کے ساتھ رہتی تھیں۔ کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ ایک رات اچانک برسات میں ان کا مکان ٹوٹ پھوٹ کر بہہ گیا۔ ماں باپ بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ وہ اکیلی ہی بچ گئیں۔ جوان تھیں، کئی غلیظ نظروں کا شکار ہو رہی تھیں کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مرتضیٰ علی کے بیٹے ذوالفقار علی وہاں پہنچ گئے۔ تب وہ 20-22 سال کے تھے۔ انہوں نے ان کے سر پر دوپٹہ ڈالا اور بہن بنا کر اپنے گاؤں لے آئے۔ مرتضیٰ علی اور ان کی بیگم نے ان کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا۔ پھر موقع دیکھ کر انہوں نے اپنے گاؤں کے ایک تعلیم یافتہ لڑکے سے ان کا بیاہ کر دیا۔ سراج انہیں لے کر شہر آ گئے۔ پھر کسی طرح ان کی ملاقات اس جزیرے کے موجودہ مالک کے والد سے ہوئی۔ کچھ عرصہ انہوں نے سراج کو اپنے لکڑی کے جنگلات کی دیکھ بھال پر مامور رکھا، مگر بعد میں ان کی دیانتداری اور ایمانداری کچھ ایسی بھا گئی کہ یہاں اس جزیرے پر اپنا مینیجر بنا کر بھیج دیا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کمی تھی تو اولاد کی۔ علاج کروایا، خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو صبر شکر کر کے بیٹھے رہے۔ وقت اچھا بھلا کٹ رہا تھا کہ اچانک 2 سال قبل سراج کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اب وہ ایک بار پھر اکیلی ہو گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی ذوالفقار علی انہیں ملنے آئے تھے۔ اب شوہر کے بعد اگر کوئی ان کا اپنا تھا تو ان کا منہ بولا بھائی تھا۔ جزیرے کے پہلے مالک بھی چند سال قبل چل بسے تھے۔ اب ان کا اکلوتا بیٹا نگراں تھا۔ اور پھر اچانک انہیں خبر ملی ذوالفقار علی بھی گزر گئے تھے۔ اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں۔ اب ان کا خدا کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ پھر انہیں اطلاع ملی کہ مشل آ رہی ہے، ان کے بھائی ذوالفقار علی کی واحد نشانی، اور یہ کہ ان کی وصیت کے مطابق اس کی دیکھ بھال اب انہی کے ذمے ہے۔ کتنا بڑا اعزاز تھا ان کے لیے، کتنا اہم سمجھا تھا انہوں نے انہیں، اور پھر آج وہ یہاں ان کے پاس تھی، خوش تھی۔ یہی کیا کم تھا؟ انہوں نے مطمئن سے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ مشل کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ چھوٹے سے باغیچے میں لگے بینگن اور بھنڈیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ دنوں بعد اس کے معصوم چہرے پر طمانینت تھی۔ گو اس کو اپنے گھر جیسا ماحول نہ تھا، مگر جو ماحول تھا وہ بہت اپنا سا تھا، پرسکون سا، مطمئن سا۔ پھپھو وہ تو بہت سویٹ تھی، محبت کرنے والی، شفقت کرنے والی۔ اپنا خون نہ ہوتے ہوئے بھی ان میں اسے اپنے پاپا کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ممی جب وہ چھوٹی سی تھی تو چل بسی تھی۔ قدرت نے اسے پھپھو کی صورت میں گارڈین دیا تھا، باپ بھی ماں بھی۔ شام کو عبداللہ انہیں وین میں لے کر پورا جزیرہ گھما لایا۔ مینیجر کا مکان، ہوٹل والے کا مکان، مالک کی کوٹھی کے مالی کا مکان، درجن کا گھر، 2-4 دکانداروں کے مکانات، مالک کے مزدوروں کے مکانات، چھوٹا معمولی سا ہوٹل، 2-1 چھوٹی موٹی ضرورت کی اشیاء کی دکانیں، چھوٹی سی مسجد، پھر دور تک پھیلے ناریل اور کیلوں کی خوبصورت باغات اور جزیرے کے آخری سرے پر قدرے اونچائی پر واقع سمندر کی طرف کھلنے والی جھروکوں اور خوبصورت بالکنیوں والی مالک کی الف لیلوی طرز کی کوٹھی۔ یہ جزیرہ موجودہ مالک کو اپنے مرحوم دادا سے ورثے میں ملا تھا۔ اتفاق سے مالک بھی اکلوتا اور اس کے والد بھی اکلوتے تھے۔
چند سال قبل اپنے والد کے انتقال کے بعد سے وہ اکثر و بیشتر جزیرے کی خبر گیری کرنے یہاں آتا تھا۔ یہاں اس کے ناریل اور کیلوں کے باغات تھے اور جزیرے پر بسنے والے جتنے بھی لوگ تھے سب اس کے باغات اور ان سے متعلقہ کاموں کی دیکھ بھال پر متعین تھے۔ ان میں اکثر یہیں کے باشندے تھے۔ یہ چھوٹا سا ہوٹل، 2-4 دکانیں، سب انہی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنی تھیں۔ بڑی ضروریات کے لیے بڑے جزیرے پر جانا پڑتا تھا۔ اس مقصد کے لیے کشتیاں موجود تھیں۔ باغات کے اندر بغیر اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہایت اعلیٰ قسم کے کیلے اور بہت عمدہ ناریل ہیں۔ انہیں باہر بھجوایا جاتا ہے۔ مالک عموماً کٹائی اور پیکنگ کے دنوں میں یہاں آتا ہے۔ مالک کی کوٹھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ ابھی 2-3 سال قبل نئے مالک نے تعمیر کروائی ہے۔ اس سے قبل اس کے والد شاز ہی یہاں آتے تھے اور جب آتے تھے تو ہمارے یہاں ہی قیام ہوتا تھا۔ نیا مالک نہایت محنتی اور کام میں دلچسپی لینے والا ہے۔ اس نے جزیرے کی کایا پلٹ دی ہے۔ اس جزیرے سے اسے خاص رغبت ہے، اس لیے اپنے قیام کے لیے یہی کوٹھی بھی تعمیر کروائی ہے۔ پھپھو بتاتی گئیں۔ اسے یہاں آئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا۔ اس دوران وہ تقریباً روزانہ باہر نکلتی تھی، کبھی پھپھو کے ساتھ اور کبھی ضد کر کے عبداللہ کے ساتھ اس کی ڈیوٹی پر۔ کبھی اونچے قد آور درختوں، کبھی بے قاعدہ سے اگے پاموں، تو کبھی کبھی نوخیز جھاڑیوں میں سے گزرتے کچے پیچ و خم کھاتے راستے پر سے ہوتے ہوئے مختلف گھروں اور مختلف جگہوں پر انڈے اور مرغیاں پہنچانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب تو یہاں کے لوگ بھی اسے جاننے لگے تھے، بہت پرخلوص انداز میں اسے خوش آمدید کہتے، اپنے مخصوص لہجے میں اس کا حال احوال پوچھتے، گو اسے رہ رہ کر اپنے پاپا، اپنے گھر کا خیال ستاتا۔ مگر یہاں پھپھو کی محبت، سادہ اور پرسکون ماحول، غریب اور مخلص لوگ کافی حد تک اس کا دھیان بٹانے میں معاون ثابت ہوئے۔ ہاں، وہ شہر کی رونقوں، گلیوں، محفلوں کی دلدادہ ہوتی، جیسے کہ اس کی کئی دوستیں تھیں تو شاید اسے کمی کا احساس ہوتا، پھر غالباً اس کا یہاں ایک پل کو بھی دل نہیں لگتا۔ مگر اس کے برعکس وہ بہت سادہ طبیعت کی تھی۔ اس کی تیز و ترار دوستیں اسے بہت بے وقوف سمجھتیں، سادہ لوگ گردانتی تھیں۔ گو ماں کی موجودگی سے قدم قدم پر احتیاط و تدابیر سکھائی جاتی ہیں۔ اس عمر میں خاص طور سے جو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، بچپن کی حدود سے نکلنے کے بعد جو لڑکی کو لڑکوں سے احتیاط، فاصلہ رکھنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، وہ بدقسمتی سے محروم تھی۔ مرد کبھی اسے مرد لگا ہی نہیں تھا۔ وہ کسی بھی لڑکے سے اس طرح بات کرتی جس طرح وہ کسی لڑکی سے کرتی تھی، بے دھڑک، بلا جھجک، کہ ایسی کوئی حد برابری وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ سب تو ایک ماں سکھاتی ہے۔ یہ فاصلے تو ایک ماں کے اندیشے ہی جانتے ہیں، یہ حدود تو ایک ماں کے وسوسے سے ہی مرتب کرتے ہیں، اور وہ قدم قدم پر ایسی نگرانی کرنے والی ہستی سے محروم تھی۔ مگر پھر بھی اسے قدرت نے خود اپنا تحفظ دیا تھا۔ آج تک کبھی کوئی لڑکا اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ اپنی بے پناہ معصومیت ہی اس کا ڈھال بنی تھی۔ پھر شاید ذوالفقار علی نے مرتے مرتے اسے اپنی منہ بولی بہن کی تحویل میں دینے کا وصیت اسی خیال سے کی تھی کہ دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ماں جیسا نہ سہی ایک خیر خواہ کا سا سنبھالا ضرور دیں گے۔ اور اگرچہ پھپھو خود بے اولاد تھیں، مگر اسے پا کر جیسے خدا تعالیٰ نے ان کی یہ کمی پوری کر دی تھی، وہ ہر قدم پر اس کا خیال رکھتی، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی، حتی الواسع اسے بھی خوش رکھتی اور خود بھی بے اندازہ خوش تھیں۔ عبداللہ کو پرسوں سے بخار ہو رہا تھا۔ کل بھی پولٹری تقسیم کروانے وہ پھپھو کو ڈرائیو کر کے لے گئی تھی۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے حصے کا کام بھی پھپھو کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ اتنی ساری مرغیوں کی دیکھ بھال، گھر کا سارا کام اور عبداللہ کی تیمارداری،
बेचारी फुप्पो को सर ता पैर होश नहीं था। फुप्पो, पोल्ट्री देने की तो बहुत देर हो गई और किचन में फुप्पो को अब्दुल्ला के लिए नाश्ता तैयार करते देख रही थी। ना बेटा, आज नहीं हो सकता, वो परेशानी से बोली। पीछे सारा काम पड़ा है। वो सोच में पड़ गई। हो सकता है अब्दुल्ला कल भी काम पर जाने के काबिल ना हो। घरों की तो खैर थी, इतनी बात ना थी, पर होटल और फिर मालिक के यहाँ तो पोल्ट्री हर हाल में पहुँचानी जरूरी थी। वो जानती थी फुप्पो बहुत ख्याल रखती थी इस बात का, मगर शायद बहुत मजबूर हो गई थी। फुप्पो, मैं दे आऊं जाकर? तजवीज़ के साथ साथ जैसे ये इसकी अपनी ख्वाहिश भी थी। है, तुम जाओगी? फुप्पो की बेतरतीब सुरमे वाली बड़ी बड़ी आंखें बेयकीनी से कुछ और फैल गईं। हाँ, तुम पोल्ट्री तकसीम करोगी जाकर? वो काम वाम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। तो क्या हुआ फुप्पो, अपना काम करना कोई बुरी बात तो नहीं? ना, तुम नहीं करोगी ये काम। केतली में खौलते पानी में चाय की पत्ती डालते हुए वो फैसला कुन लहजे में बोली। फुप्पो, मेरा खुद भी दिल करता है जाने को। ए, दिल करता है तो हो आया करो अब्दुल्ला के साथ, मगर वो तो बीमार है। अरे हो जाएगा ठीक निखट्टू। प्लीज फुप्पो, आप भी तो जाती हैं देने। मेरी अलग बात है। कैसी अलग बात है? उसे अच्छा ना लगा। वो तो उन्हें सचमुच अपने पापा की बहन समझती थी। फुप्पो कहाँ से ऊंच नीच ले आई? बस मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप जो खुद देने जाती हैं वो अच्छा लगता है। मेरा क्या है, कोई भी काम करूं। ऐसा क्यों समझती हैं फुप्पो? हम दोनों अलग थोड़ी हैं। वो दुखी हुई सी थी। लेकिन ये काम नहीं करोगी कह दिया बस, वो केतली में दूध डालते हुए बोली। फुप्पो, मुझे खुद भी अच्छा लगता है ये सब, और फिर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ कि लोग कहेंगे कि फला की बेटी पोल्ट्री तकसीम करती है, और फिर अब वो सब कुछ रहा भी कब है। मिशेल, उन्होंने काम वाम छोड़कर झट से इसका सर सीने से लगा लिया। खबरदार, जो आइंदा ऐसा सोचा भी हो, दुख सुख आते रहते हैं। खुदा जो है हमारा, और जिनका खुदा है वो कभी तन्हा नहीं होते। फुप्पो की आंखें नम हो गईं और मिशेल ने भी एक अज़म से सुर्ख आंखें मल लीं। मिस्टर खान के लिए नफरत का एक जबरदस्त रेला इसके पूरे सरापे में सरायत कर गया। वो रोएगी नहीं, उसने सोचा, अपनी कोठी छुड़वाएगी उस कमीने से। उसकी ये मजमूम ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने देगी। कैसे छुड़वाएगी, ये उसके मासूम जहन से बालातर था। उसने बार बार सोचा था, कोई हल नजर नहीं आ रहा था, मगर इसके बावजूद वो पुरउम्मीद थी, कभी ना कभी किसी न किसी दिन ऐसा होगा। फुप्पो, जाने दे मुझे। वो अब संजीदा थी। ये काम अच्छा लगने के साथ साथ अब जैसे उसकी जिम्मेदारी भी था। मजबूर ना करो बेटा। फुप्पो, अपना काम करना कोई बुरी बात नहीं, मुझे पता है, मगर तो फिर प्लीज जाने दें। और फुप्पो ने गहरी सांस ली। उदासी के साथ साथ वो उसकी जिद के आगे लाजवाब सी भी लग रही थी। बहुत जिद्दी हो। जाऊं फिर? जाओ। फुप्पो ने उसे माथे पर बोसा दिया, मगर आइंदा कभी उल्टी सीधी बातें मत सोचना। तुम उदास होगी तो मैं आखिरत में अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो भी उदास हो गई। वादा फुप्पो, मासूम सी मिशेल अज़म से कहने लगी। आइंदा ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। इसके बावजूद वो बहुत उदास थी। कुछ खाने को साथ लेती जाओ, तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। उन्होंने छोटी सी अलमारी में रखे कीमे के डोंगे की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं फुप्पो, वहीं होटल से कुछ ले लूंगी। उसे छोटे से होटल का ख्याल आया जो मजदूर तबके के लिए खाना वगैरह तैयार करता था। ए, होश में तो हो तुम? एक बार फिर उन्होंने आंखें निकाली और ना चाहते हुए भी मिशेल को हंसी आ गई। फुप्पो ने शायद थोड़ी देर कबल नम आंखें मली थीं। सुरमा फैल कर उनके गालों तक आ रहा था। अरे, तुम्हारी बातें तो मेरा कलेजा भराए हैं। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और इनकी शिफकत भरी तंबी पर मुस्कुराती हुई वो बाहर की तरफ बढ़ी, और फिर फुप्पो की मदद से वैन में आगे अंडे रखे और पीछे जाली में मुर्गियां
رکھ کر وہ خوشی خوشی چل دی۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ گھٹائیں منڈلانے لگی تھیں۔ قد آور درخت ہوا میں جھوم رہے تھے۔ گھنی سبز جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہو رہی تھی۔ تا حد نظر ہریالی، بے شمار بادل اور ہوا کے مدھر جھونکے۔ مختلف جگہوں پر انڈے اور مرغیاں بانٹتی وہ محصور سی آگے بڑھ رہی تھی۔ مان وہ مرغیوں کی پڑپڑاہٹ سے چونکی۔ مڑ کر دیکھا، ایک کے بعد دوسری مرغیاں بڑے مزے سے وین سے نیچے کود رہی تھیں۔ اس نے فوراً گاڑی روک لی، جلدی سے اتر کر پیچھے گئی۔ جانے کس طرح دروازہ کھلا تھا اور مرغیاں ہنوز نیچے اترنے میں مصروف تھیں۔ غصے میں اس نے آگے بڑھتی مرغی کو اندر دھکیلا، پھر عنقریب اتری مرغی کو گردن سے دبوچا، اندر دے مارا اور پھر بھاگی درختوں کے بیچ باقی مرغیوں کے پیچھے۔ تھوڑی تکو-ودو کے بعد ایک کو پکڑ ہی لیا۔ واپس آ کر دروازہ کھول کر وین میں ڈالنے لگی تو دو اور مرغیاں ایک ساتھ نیچے کود پڑیں۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ لیں، غصے میں دانت پیسے اور پھر آپے سے باہر ہوتے ہوئے ایک کے بعد ایک وین سے مرغیوں کو باہر پھینکنے لگی۔ دفتن کسی نے پاس آ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ مرغی اس کے ہاتھ میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا، وہی آدمی تھا، اس شام والا جسے پھپھو نے اسے لینے ایئرپورٹ بھیجا تھا۔ وہی اختیار تھا اس کی آنکھوں میں، وہی جلال تھا پورے سراپے میں۔ اس کی سرخی مائل نسواری آنکھوں میں دلنشیں چمک تھی، پرکشش ہونٹ ہنسی کا بہار اٹھانے سے قاصر لگ رہی تھیں۔ وہ کچھ بوکھلا سی گئی، جانے کیا تھا اس آدمی میں، اس کے انداز میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بعض اوقات بدحواس سی ہو جاتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ اب وہ سنجیدہ تھا۔ وہ بھی سنبھل گئی۔ کچھ نہیں، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور مرغیوں کو دور پھینک دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ آگے بڑھتے ہوئے اس نے جالی کا دروازہ بند کر دیا۔ دیکھ تو رہے ہیں، وین سے ٹکتے ہوئے اس نے مزید لاپرواہی سے کہا۔ اس کے محسوسات ملے جلے سے ہو رہے تھے، کچھ اپنی حرکت پر خفیف سی تھی، کچھ اس کی آن بان دیکھ کر اپنی موجودہ کم مائیگی کا احساس ہو چلا تھا، جیسے اس وقت اس کی مداخلت سے کچھ طلب سی ہو رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں، بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ مشیل نے دیکھا، اس کی گاڑی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ جانے کب سے دیکھ رہا تھا اسے اور اس کی حرکتوں کو۔ جب کوئی جواب دیے بنا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ پولٹری دینے۔ وہ قدرے رکا۔ پہلے کون دیتا تھا؟ پھپھو کا ملازم۔ پھر وہ بیمار ہے، اس نے مختصراً کہا اور آگے بڑھ گئی۔ تو تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس کی آواز میں تعلق سا تھا، وہ الجھا سا لگ رہا تھا۔ پھر کون کرے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں دکھ سا ابھر آیا۔ اوہ، وہ مزید الجھ گیا۔ میں آنٹی کے لیے، میرا مطلب ہے دوسرا ملازم رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا ملازم افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ سیٹ پر جا بیٹھی۔ وہ بھی کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تم بات سنو۔ جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام کرے، کسی طرح روکنا چاہتا تھا اسے۔ کیا مالک کے ہاں جاؤ گی تو کیا وہ لائسنس دیکھے بغیر گھسنے دے گا؟ اوہ، وہ کچھ بدحواس سی ہو گئی۔ وہ لائسنس بھی چیک کرتا ہے؟ جزیرے کا مالک ہے، حق تو بنتا ہے، خاص طور سے جب وہ یہ دیکھے گا کہ تمہاری عمر ابھی لائسنس کے قابل نہیں۔ اوہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں، لائسنس ہے میرے پاس۔ وہ باکس میں سے اپنا لائسنس نکالنے لگی اور وہ ہنسی ضبط کیے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ضرور کوئی فراڈ کیا ہے۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اسے لائسنس لے لیا۔ نہیں تو؟ وہ باقاعدہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیکھتا ہوں۔ وہ صفحے پلٹنے لگا۔ تو 1 سال پہلے تم 19 سال کی تھیں اور اب غالباً 17 کی ہو، آنٹی نے اسے بتایا تھا۔
مشل کو یاد آیا پچھلے سال پاپا اور بیرسٹر انکل نے جب اس کا غلط لائسنس بنوانے سے صاف انکار کیا تھا تو اس نے پاپا کے سیکریٹری کو یہ کام کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، اور یوں اس کی عمر 16 کے بجائے 19 لکھوا کر وہ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آپ سے مطلب؟ اس نے اپنا لائسنس اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ کچھ نہیں، مگر جیسے وہ اب بھی اسے جانے دینے پر آمادہ نہ تھا۔ کیا؟ وہ جو مرغیاں ہیں، اس نے لمبے لمبے آڑے ترچھے پام کے درختوں کے بیچوں بیچ پھرتی مرغیوں کی طرف اشارہ کیا، انہیں تم یوں ہی چہل قدمی کرتے چھوڑ کر جاؤ گی، آنٹی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ حربہ کارگر ثابت ہوا۔ اوہ! وہ جلدی سے اتر آئی اور ٹپ ٹپ موٹی موٹی بوندیں پڑنے لگی۔ وہ تیزی سے مرغیوں کے پیچھے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس نے اسے پاس جا کر اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ اسے اتنی چھوٹی اور معصوم لگتی تھی کہ کوئی تکلف برتنا گویا زیادتی تھی اس کے ساتھ۔ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ وہ اسے ایک گھنے درخت کے نیچے لے آیا۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے اسے اپنے ساتھ پرانے درخت کی پھیلی ہوئی موٹی موٹی جڑوں کے اوپر بٹھا لیا۔ میں نے جانا ہے، اس نے احتجاج کیا۔ اس بارش میں نہیں جاؤ گی، اس کا فیصلہ اٹل تھا، مگر وہ مالک، اچھا ہے بھوکا رہے۔ اس نے تیز بارش میں ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کی بات دہرائی۔ اوہ نو، پھپھو خفا ہوں گی۔ وہ خفا ہونے والی چیز نہیں ہے، پھر بھی وہ باس ہے جزیرے کا ہے، آنٹی کا نہیں ہے۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے دونوں ٹانگیں سیدھی پھیلائے سامنے دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، آپ کو کیسے معلوم؟ وہ مجھے پتا ہے، مجھے آنٹی بتا رہی تھی، بہت مانتا ہے انہیں۔ وہ اپنی سفید بے داغ قمیص پر سے درخت میں سے چھن چھن کر آتی بارش کی بوندیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ متعجب سی اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے اچانک سوال کر دیا۔ وہ پھپھو کا کون تھا؟ یہ سوال وہ ایک بار پہلے بھی اس کے ذہن میں ابھرا تھا۔ میری… وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ آنٹی لگتی ہیں۔ نہیں، وہ معصومیت سے ہنس دی، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اوہ! وہ بھی ہنس دیا۔ ہم لوگ ہم وطن تو ہیں، آنٹی ہی ہوئیں۔ آپ یہیں رہتے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ کبھی کبھار آتا ہوں۔ وہ جیسے کچھ سوچنے لگا۔ دراصل یہاں کا مالک میرا دوست ہے۔ اور مشل کے تمام بات سمجھ میں آ گئی۔ اتنی قیمتی گاڑی، اتنی آن بان والا یہ آدمی اس جزیرے پر کیا کر رہا تھا؟ ویسے آپ کا یہ دوست میری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ چونک سا گیا۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں نا، یہاں اپنے جزیرے پر اس نے ٹیوب ویل لگا رکھے ہیں، ڈیری فارم بنایا ہے، پولٹری فارم کا بندوبست کر دیا ہے، یہاں سے باہر آنے جانے کی سہولت موجود ہے، مگر کیا؟ وہ متعجب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ہوتی نا اس جزیرے کی مالک، پھر آپ دیکھتے۔ وہ خوبصورتی سے ہنس دیا۔ کیا کرتی تم؟ قدم قدم پر فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہوتی، چکن سوپ ہوتا، برگرز ہوتے، آئس کریم ہوتی، کولڈ ڈرنکس اور چاکلیٹ ہوتی۔ اور اس کا فلک شگاف قہقہہ گونج اٹھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اسے کہوں گا تمہاری اس تجویز پر غور کرے۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ بے حد خوش ہو کر بولی۔ دراصل اسے معلوم نہیں ہے نا کہ تم بھی ہو اس جزیرے پر۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ یہ بارش کب رکے گی؟ وہ اچانک پٹری بدل گئی۔ پوچھ کر بتاتا ہوں اس سے۔ اور اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس طرح ہنستی رہا کرو، خوش رہا کرو، سمجھی؟ وہ بالکل یوں بولا جیسے اس کی خوشی میں خوش رہنے والا کوئی خیر خواہ ہو اس کا۔ اچھا؟ وہ بھی مصالحت آمیز لہجے میں بولی۔ اب تو جاؤں؟ ہاں۔ وہ اٹھ آیا۔ گو بارش اب بھی تھی مگر دیر خاصی ہو گئی تھی۔ مشل کا گھر جانا ضروری تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، میں وین سے چلی جاؤں گی۔ وین کو یہیں رہنے دو، میں آدمی بھیج دوں گا، وہ مرغیاں بھی سمیٹ لے گا اور وین بھی گھر پہنچا دے گا۔ وہ خاموشی سے ساتھ بولی۔ عبداللہ کا بخار طول پکڑتا گیا۔
تشخیص کرنے پر معلوم ہوا کہ ٹائیفائڈ تھا۔ گھر کا کام کاج، مرغیوں کی دیکھ بھال، اوپر سے عبداللہ کی تیمارداری۔ پھپھو کا حلیہ آج کل دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ میلی ساڑی، یہاں کے لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ ساڑی جو باندھنے لگی تھیں، بال چوڑیوں کا گھونسلہ بنے ہوئے، پاؤ بھر سرما فی آنکھ ضرور ڈالے ہوئے۔ اس پر مسر کے مشل پولٹری دینے نہیں جائے گی۔ آج جا کے بات کرتی ہوں مالک سے، کر دے بندوبست دوسرے آدمی کا۔ عبداللہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا، بہت دے آئی تم جا کے، اور مشل کی جان ہی تو نکل گئی۔ اس کام میں تو اسے بڑا مزہ آتا تھا، پھر مصروف بھی رہتی تھی، بہل بھی جاتی تھی، پچھلی باتوں سے دھیان بھی ہٹا رہتا تھا۔ پھپھو مجھے اچھا لگتا ہے نا گھروں میں جا کے مرغیاں انڈے دینا۔ ان کی آواز میں غصہ تھا مگر لہجے میں پیار ڈوبا تھا۔ ہاں اے لڑکی، تم حواسوں میں تو ہو؟ ہاں پھپھو، وہ ہنس دی۔ دیکھ غصہ نہ دلاؤ میری اچھی پھپھو۔ مشل نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب کرنے میں مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اے سچ کہتی ہو؟ وہ اچانک سنجیدہ ہو گئیں۔ ہاں پھپھو، مجھے اچھا لگتا ہے، مصروف رہتی ہوں تو مجھے گھر بھی یاد نہیں آتا۔ اور پھپھو کی بڑی بڑی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اے یہ بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے آنکھیں ساڑی کے پلو سے پوچھیں۔ میں تو کہتی ہوں آپ سنتی کہاں ہیں؟ اس کی نظریں ان کے گالوں تک پھیلے سرمے پر پڑیں۔ اے تو جاؤ پھر، ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کتنی سویٹ ہے آپ پھپھو۔ وہ ان کی ساڑی کے پلو سے ان کا پھیلا ہوا سرما صاف کرنے لگی۔ اور پھر وین میں پولٹری بھری، یہ جا وہ جا۔ اس نے تقریباً سب جگہوں پر انڈے اور جہاں جہاں ضرورت تھی مرغیاں پہنچا دی تھیں۔ 1-2 ہی گھر باقی رہتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں 11 ہی بجے تھے مگر اسے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ گاڑی تھوڑی آگے لے جا کر اس نے چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے کھڑی کر دی۔ بانس اور پام کے خشک پتوں کا بنا یہ جھوپڑی نما ہوٹل اور اس کے آگے لگی کین کی کرسیاں اسے ہمیشہ اچھی لگتی تھیں۔ اتر کر اس نے گرم گرم کٹلس بن میں بند کروا کر برگر سا بنوایا اور وہیں ہوٹل کے آگے کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ تبھی اس نے دیکھا وہی آدمی وہاں سے اپنی گاڑی میں دھیمی رفتار کیے گزر رہا تھا۔ مشل پر نظر پڑتے ہی اس نے گاڑی روک لی تھی، اتر آیا تھا۔ ہوٹل کا مالک لپک کر اس کی طرف بڑھا تو نہایت مؤدب طریق سے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اس نے 1 کپ چائے کا آرڈر دیا تھا اور پھر اس کے قریب چلا آیا۔ ہوٹل کا چھوٹا سا نوکر دوڑ کر پاس آیا اور اس کی وہیں مشل کے پاس بیٹھنے کی نیت بھانپ کر جھٹ قریبی کرسی گھسیٹ کر اسے پیش کر دی۔ شکریہ، اس نے چھوٹے سے لڑکے کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ غور سے چند لمحے اس کی پلکیں جھپکاتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیوں؟ برگر کھاتے کھاتے وہ رک سی گئی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو ہر جگہ یوں بیٹھ جانے کی نہیں ہوتی۔ آپ بھی تو آ کر بیٹھے ہیں۔ میری بات اور ہے۔ اور وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیوں اور ہے؟ اور اس نے پھر گہری سانس لی۔ تبھی ہوٹل کا مالک اس کے لیے صاف سی ٹرے میں برتن سجائے چائے لے آیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر پینے لگا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، نہیں سمجھتی ہو یہ باتیں۔ میں چھوٹی نہیں ہوں۔ وہ پھر سے برگر کھانے لگی تھی۔ اس کی دلنشی آنکھیں اٹھیں، ایک پل کو اسے غور سے دیکھا اور وہی مخصوص مبہم سی مسکراہٹ اس کے پرکشش لبوں کو چھو گئی۔ آج پھر پولٹری دینے نکلی ہوگی؟ ہاں، ملازم ٹھیک نہیں ہوا اب تک، اسے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ اوہ، آنٹی کو چاہیے تھا اطلاع کرتی۔ لے کر گئی تھی اسے بڑے جزیرے پر ڈاکٹر کے پاس، وہیں پتہ چلا ٹائیفائڈ ہے، دوائی شروع کر دی ہے، اور تم نے موقع اچھا سمجھتے ہوئے اس کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ اسے معلوم تھا اس کام میں اسے تھرل محسوس ہوتا تھا، اب تک وہ اچھی طرح جان گیا تھا اسے۔
ہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ غیر ارادی طور پر مشل کی نظریں اٹھیں۔ اس کی سرخی مائل نسواری آنکھیں اس پر جمی تھیں، ان میں بہت اپنائیت تھی، گہرا تعلق تھا، فکر تھی۔ اس کی پلکیں لرز سی گئیں، نظریں پھر سے برگر پر جم گئیں، اور ایک بار پھر وہی غیر محسوس سی مبسم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ آج شام تک ملازم کا بخار کم نہ ہوا تو آنٹی سے کہنا مالک کو اطلاع کر دیں۔ اس نے خالی کپ میز پر رکھا۔ اور اب گھر چلو اچھا؟ وہ اٹھنے لگا۔ اچھا، اس نے آہستہ سے کہا اور کرسی سے اٹھ آئی۔ دونوں اپنی اپنی راہ چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اسے لگا پچھلے پہیے کا پنکچر ہو گیا ہے۔ گھبرا کر وہ گاڑی سے اتر آئی۔ ڈرتے ڈرتے دائیں پچھلے پہیے کو دیکھا۔ اوہ نو، وہ روحاسی ہو گئی۔ وہ پہیہ بدلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ نئی گاڑی استعمال کی تھی، اور ڈرائیونگ کے مختصر سے تجربے میں اکیلے میں کبھی اسے پنکچر ہوا ہی نہیں تھا۔ یہاں سے تو کوئی گاڑی بھی نہیں گزرتی تھی۔ گاڑیاں تھیں بھی کتنی اس جزیرے پر؟ یا یہ وین تھی، یا ایک چپڑاسی سائیکل، رکشہ، یا پھر اس آدمی کی کار۔ 2-4 دکانیں تھیں جو وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ یہاں آس پاس تو کسی کا مکان بھی نہیں تھا، اور وہ وہیں قریب درخت سے ٹیک لگا کر آنکھوں پر بازو رکھ کر بڑے اہتمام سے رونے لگی۔ کیا ہوا؟ پاس آ کر کسی نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس نے بازو ہٹایا، وہی آدمی تھا، اور وہ اور بھی زور شور سے رونے لگی۔ ہوا کیا؟ اس کے انداز پر وہ بامشکل ہنسی روک سکا۔ پنکچر ہو گیا ہے، اس نے روتے روتے بتایا، اور اس نے تھکی سی سانس لی۔ یہ تو میں بھی نہیں لگا کر دوں گا۔ وہ اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ وہ بڑی بڑی بھیگی آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ ایک پل کو اس نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لمبی لمبی سیاہ نوکیلی پلکیں، اس کی نیم نیلگوں آنکھوں میں سرخ ڈورے بہت واضح تھے۔ اس نے گھنی پلکیں جھپک لیں، پھر سر درخت کے تنے سے ٹکا لیا، دلنشی آنکھیں موند لیں۔ کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ تو پھر یہ کون کر کے دے گا؟ اچھی زبردستی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ میں تمہیں گھر پہنچا سکتا ہوں۔ وہ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ اور یہ وین؟ یہ بھی گھر پہنچ جائے گی تمہارے۔ اچھا، اس نے جیسے سمجھوتا کر لیا۔ ویسے اب بھی وقت ہے، پاس آ جاؤ اپنی مورکا آرائیوں سے، ایڈونچرز سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہی سرخ نسواری آنکھیں جن میں اپنائیت تھی، پرواہ تھی، فکر تھی اس کے لیے۔ ساتھ ہی چمک تھی، شوخی تھی، شرارت تھی، بقول اس کی مورکا آرائیوں پر، اس کے ایڈونچرز پر۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کی آواز پھر بھپرائی۔ آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگیں، اور اسے وہ یکدم بچہ لگی، 2-3 سال کی، منہ بسوڑتی، روتی چلاتی۔ میری ہمت ہے، مجال ہے میری۔ اور اس کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بوائے کٹ بال، رنگ برنگ کی چھوٹی چھوٹی گڑیوں والی پرنٹ کی ڈھیلی ڈھالی قمیص شلوار، سفید جاگرز پہنے، دونوں ٹانگیں گھاس پر سیدھی پھیلائے، کبھی روتی کبھی ہنستی۔ یہ معصوم لڑکی خود بھی ایک گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ 17 سال کی تھی بھی یا نہیں، اسے شک سا ہونے لگا۔ آؤ گھر چلیں، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مشل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور خاموشی سے اس کے ساتھ گھر کی طرف چل دی۔